وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ قرآن پاک کا یہ ارشاد کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نہ زمین کو اور نہ آسمان کو اور نہ جو ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ سب کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہے، اور یہ بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ نہ زمین بے مقصد پیدا کی گئی، نہ آسمان بے مقصد پیدا کیا گیا، اور نہ ان کے درمیان رہنے والوں کو بے مقصد پیدا کیا۔ ہر ایک کے لیے کام ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ حضور کو حکم ارشاد فرماتا ہے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اے نبی، اپنی قوم سے کہیں آپ کہ اپنی اپنی جگہوں پر کام کرو، و انی عامل، میں بھی کام کرنے والا ہوں۔ آیت کا ظاہری ترجمہ میں کر رہا ہوں، اگرچہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر پر نازل ہوئی ہے کہ کفار کے مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو تم بھی کر کے دیکھ لو، اور میں جو کام کر رہا ہوں میں بھی کر کے دیکھ لوں۔ تم اپنے کام کا انجام دیکھ لو، میں اپنے کام کا انجام دیکھ لیتا ہوں۔ تو گویا کہ ایک اظہار برات کرنا تھا کہ ہر انسان جو اپنا کام کرتا ہے اس کا انجام، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ تو ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہ زمین کو بیکار پیدا فرمایا، نہ آسمان کو، نہ ان کے جو درمیان رہتے ہیں ان کو بیکار پیدا فرمایا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں جس میں قوم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے اپنے کام کر لو، اپنی اپنی جگہ پہ جو کر رہے ہو، میں بھی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوں، نتیجہ ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اس چیز کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے، بے فائدہ کام کتنا ہے، فائدے والا کام کتنا ہے۔ اگر اس حساب سے زندگی کا جائزہ لیں تو ایک بات ہمارے اور آپ کے لیے آتی ہے کہ کون شخص کام والا ہے، کون شخص بے کام ہے، بیکار ہے۔ کام کسے کہتے ہیں اور بیکاری کسے کہتے ہیں، یہ ان دو کا فرق آج ہماری زندگیوں میں ہونا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے اور ہر کوئی اس کو کام سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں کام کسے کہتے ہیں اس کا تعلق بنتا ہے نتیجے سے، رزلٹ سے، کہ جس کام کو کرنے کے بعد آدمی کو پچھتاوا نہ ہو تو سمجھ لیجئے وہ کام ہے، اور جس کام کو کرنے کے بعد پچھتاوا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ بیکاری ہے۔ اب اس پچھتاوے کے دو تعلق بنتے ہیں، ایک ہے دین کا اور ایک ہے دنیا کا۔ زیادہ تر مذہبی جلسوں میں ہم اور آپ دین کی باتیں سنتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو عبادت اور ریاضت کے ساتھ نہیں جوڑا تو وہ دنیا کا بھی خسارہ کر لیا، آخرت کا بھی خسارہ کر لیا۔ آج آخرت پر سے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے مذہبی جلسوں میں لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آخرت کے معاملے میں وہ بے خوف ہیں، اور دنیا کو طلب کرنے میں وہ جتنی کوشش کر رہے ہیں انہیں آنکھوں دیکھا دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا مجھے مل رہی ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز آنکھوں کے سامنے دکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف وہ زیادہ لپکتا ہے۔ آخرت تو دکھتی نہیں ہے، محسوس بھی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی طرف وہ جاتا نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں عبادت کا جو دائرہ ہے بہت محدود بھی ہے، بہت تھوڑا بھی ہے۔ اس کے بدلے میں آخرت میں بڑا انعام پائیں ہم، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ آدمی جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی اجرت پاتا ہے۔ 33 نمبر مارکس لا کر جو شخص پاس ہوتا ہے اور جو 95 نمبر مارکس لا کر جو پاس ہوتا ہے، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اس کی کوالٹی الگ ہے، اس کی کوالٹی الگ ہے۔ اس نے محنت زیادہ کی ہے،
عمل زیادہ کیا ہے، جستجو زیادہ کی ہے، اور یہ تو کنارے پہ پہنچ کے کچھ رحم کے نمبر لے لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی یوں ہی ہے، جو محنت اور مشقت کرے گا اس کے انعام و اکرام علیحدہ ہیں، اور جو بغیر محنت اور مشقت کے محض اللہ کے فضل سے جنت کا حقدار بنے گا وہ جنت کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا جنت میں، لیکن سب سے نیچے درجے میں ہوگا۔ اعلیٰ درجے میں کون ہوگا؟ جس نے محنت اور مشقت کی ہے۔ اللہ کے یہاں بھی یہ ہے، ایمان والے بغیر ایمان والے برابر نہیں، پڑھے لکھے بغیر پڑھے لکھے برابر نہیں، اسی طرح سے محنت کرنے والے بغیر محنت کرنے والے برابر نہیں، دونوں میں فرق رہے گا۔ مسلم سوسائٹی کا ایک جائزہ ہمارے اور آپ کے درمیان وہ ہے کہ کام کے حوالے سے بڑی غفلت ہے، کہ بیکاری بہت زیادہ ہے، اور بیکاری اور کام یہ دو زندگی کا حصہ ہے۔ انسانی زندگی میں کام والے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جو شخص کام کرتا ہے، اور جس کے پاس کام نہیں ہے، بیکاری ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ لوگ اہمیت دیتے ہیں جو اسی شعبے سے ہوں یعنی بیکار ہوں۔ تو جب جام سے جام ٹکراتے ہیں اور کسی کٹے پہ بیٹھ کر گیم کھیلے جاتے ہیں تو وہاں بھی محفل سجی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور ریسپیکٹ کر کر دونوں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ دونوں بیکار ہیں۔ تو بیکاری میں ایک دوسرے کی ہیلپ بھی ہوتی ہے اور کٹے پہ بیٹھنے کے لیے ایک ماحول بھی سازگار ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں کام کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ جس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان اٹھنے بیٹھنے والوں کے معاملے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ جو جس شعبے سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اہم جانتا ہے اور اسی کا مشورہ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ آپ جس سے رائے لے رہے ہیں، رائے دینے والا کیسا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ رائے اکثر اس کی ویسی ہی آتی ہے جیسا وہ شخص ہوتا ہے عام طور پر، لیکن رائے کا اعتبار اس چیز کا ہونا چاہیے کہ آدمی جس سے رائے لے رہا ہے، جس چیز کے بارے میں رائے لے رہا ہے اس کے بارے میں وہ رائے دے، نہ کہ اپنے تجربے پہ رائے دے۔ اس کے لیے ایک عربی کا مقولہ کہا، رائے العلت علتن۔ اگر آپ کسی بیمار سے کوئی رائے لیں گے تو رائے بھی بیمار ہو کر ہی آئے گی۔ کسی مظلوم سے رائے لیں گے تو مظلومیت کی رائے آئے گی۔ کسی بیکار آدمی سے رائے لیں گے تو بیکار ہی آئے گی۔ کسی کام والے آدمی سے رائے لیجئے تو کام نظر آئے گا۔ زندگیوں کے ورق جو پلٹے ہیں انسانوں کے، زندگیاں جو بدلی ہیں انسانوں کی، انقلاب آیا ہے کسی کی زندگی میں تو کسی اچھے انسان کے تھاٹ سے یا کسی اچھے انسان کی صحبت سے۔ لیکن وہ اچھا انسان اگر کام والا ہو تو وہ کام ہی کی رائے دیتا ہے۔ آیت مبارکہ کا سیدھا سادہ مفہوم ہے، اگرچہ یہ آیت اس معنی میں نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن لفظی ترجمہ میں لینا چاہتا ہوں اس کا کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ہر کوئی اپنی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہوں پہ کام کرے۔ وانی عامل، حضور فرماتے ہیں میں بھی کام کرنے والا ہوں۔ تو کام کرنا، یہ انبیاء اکرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کسی بیکار کاموں میں خرچ نہیں کرتے یا بیکاری میں نہیں خرچ کرتے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہوتا ہے، جس نے زیادہ پیسے کما لیے اس نے تو اتنا کما رکھا ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا یہ کسی بھی قابل اور اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے۔ بیٹھ کر کھانا اچھے اور قابل آدمی کی علامت یہ ہے کہ محنت کر کے کھانا، جستجو کر کے کھانا، کوشش کر کے کھانا، کام کرنا، یہ اصل میں انسانی زندگی کی خوبصورتی مانی جاتی ہے۔ جو آدمی دن کے صبح 2 بجے اٹھتا ہو، 3 بجے اٹھتا ہو، اور جس کی ہر رات شب قدر ہو، اس کی زندگی میں کام کی اہمیت کچھ نہیں ہوگی، اور ان کے پاس بیٹھنے والے کے لیے بھی یہ حیثیت ہوگی کہ نہ یہ بیٹھنے والا ٹھیک ہے، نہ جس کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دنیا کی قوموں کے لیے بہت سارے طریقے ہوں گے، اسلام نے بھی اپنی قوم کے لیے بہت سارے طریقے بیان کیے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاری کی بڑی مذمت فرمائی ہے کہ جو شخص کام نہیں کرتا ہے، بیکار رہتا ہے، اس کی بڑی مذمت فرمائی۔ انہی بیکاریوں کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو بندہ بیکار ہوتا ہے۔
اتنی بیماریاں اس کی آ جاتی ہیں کہ اس کے پرسنل بیماریوں سے اس کے گھر میں اور اس کے گھر کے ذریعے سے اس کے خاندان میں اور وہ جس محلے میں رہتا ہے محلے میں اور جس قوم سے اس کا تعلق ہے وہاں پر بھی۔ اور جب کوئی قوم اپنی قوم بنانا چاہتی ہے تو سب سے زیادہ کوشش یہ کرتی ہے کہ اس قوم کے سارے فرد کام کرنے والے بنیں، بیکار نہ رہیں۔ آپ اور ہم جن کے پاس بیٹھتے ہیں تھوڑا غور کیجئے کہ وہ کیا شخص وہ کام والے ہیں کہ بیکار ہیں۔ میرے حساب میں آج تو کوئی شخص بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ جو خالی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس کام یہ ہے کہ موبائل لیا ہوا ہے۔ تو موبائل لے کر بیٹھے رہنا یہ کام ہو گیا۔ کسی نے بطور لطف یہ بات کہی کہ بیکاری میں بھی رہنا بہت بڑا کام ہے، کہ بیکار ہے بندہ کچھ کام نہیں کر رہا، یہ بھی بہت محنت کا کام ہے۔ اسی نے انٹروڈکشن یہ کرایا کام کا۔ اصل میں جس کے پاس آپ بیٹھیں گے وہ ویسے رہے گا۔ کام کرنے والوں کی شخصیتیں آپ تاریخ کے حوالے سے پڑھیں تو بہت سارے انسانوں کا، بہت ساری شخصیات کا نام آئے گا۔ میں آج ایک نام پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی وہ یو پی کی سرزمین پر اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ کے مبارک پور قصبے سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ایک دینی ادارہ ہے۔ اس کے فاؤنڈر تھے عبدالعزیز محدث مراد آبادی، جن کی زندگی کا کل مشغلہ تھا کام۔ اپنی زندگی کے سب حصے سے کام کرتے۔ کب تک کام کرتے؟ عام طور پر ہمارے یہاں عمر تقسیم ہے کہ جوانی کی عمر میں کام کرنا 50 سال کی عمر تک، گورنمنٹ بھی کام لیتی ہے تو 55 60 سال 65 سال، اس کے بعد آدمی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا ایک اپنا فلسفہ ہے کہ جس نوکری کے لیے ان کو منتخب کیا تھا ان کی عمر 65 سال ہے، اگر اس کے بعد وہ 10 سال 15 سال اور جیتے ہیں تو اب انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی ہے کہ جس باپ نے اچھا بزنس بنا لیا، بزنس کو سیٹ اپ کر دیا، بچے بھی اب دکانوں پہ بیٹھنے لگ گئے، کاروبار سنبھالنے لگ گئے، تو 55 سال کی عمر میں باپ سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ آرام کیجئے، آپ کے کام کا وقت نکل گیا۔ اس لیے کہ انسان نے جس کے پاس بیٹھے ویسے ہی سوچ ان کی آئی۔ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، جن کا ایک عرفی نام ہے حافظ ملت، ان کی زندگی کا خلاصہ کیا تھا؟ اگر آپ ان کی زندگی کے سامنے رکھتے ہیں یا ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، تو بچپن سے لے کر مرنے کے آخری وقت تک ان کا ایک ایک دن کام سے گزرا ہے، بیکاری میں ایک وقت نہیں گزرا۔ ان کے تھاٹس لیجیے، ان کے جملے لیجیے، ان کی باتیں سنیے۔ یہ ایک بہت بڑے ٹیچر تھے، معلم تھے۔ آج کل کے زمانے کے ٹیچر نہیں، جنہیں اپنے طلباء کے علم، عمل اور ان کے فیوچر سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ وہ ایسے تھے، ایک ایک بچے کے مستقبل کے لیے پرسنلی محنت کرتے تھے کہ ایک بچہ بھی کمزور نہ رہے۔ آپ کے پڑھانے کا وقت بیان کیا گیا ہے کہ آپ بچوں کو پڑھاتے کب تھے؟ کہا ایک ایک دن میں 14 کتابیں پڑھاتے تھے۔ وہ کتابیں جو بڑے بڑے علماء حل نہیں کر پاتے ہیں وہ کتابیں پڑھاتے، اور رات کے موقع سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تو تب بھی ان کو پڑھاتے، تقریر کرتے، کتابیں لکھتے، تنظیمی کام کرتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، مناظرے کرتے، بحث و مباحثہ کرتے، جمعہ کے خطبے ارشاد فرماتے۔ پوری زندگی کام سے تعبیر تھی۔ اتنے کام کرتے رہے کہ آخر عمر میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، علامہ قمر الزمان اعظمی مد ظلہ العالی، مفکر اسلام جن کو ہم کہتے ہیں، انہی حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ آپ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع سے درسگاہ تھی، حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کو بخار بہت تھا، اور اس بخار کی حالت میں بخاری شریف کا درس دینے کے لیے درسگاہ میں بیٹھے تھے اور درس دے رہے تھے۔ بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے پھر اس کے بعد ایک مسجد کے افتتاح کے موقع سے پہنچے، تو ادھر بخاری شریف کا درس دیا، پھر اس کے بعد مسجد کے افتتاح کو پہنچے۔ تو مفکر اسلام کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں تھا، اور اس موقع پہ حافظ ملت کو زیادہ بخار کی وجہ سے تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی، تو آپ ڈھلنے لگے، تو لوگوں نے سہارا دیا، پکڑ لیا، تو جسم حرارت میں تھا، گرمی سے تپ رہا تھا۔ مسجد کے افتتاح میں پہنچے تھے، لوگوں نے کہا حضور آپ کو تو بڑا بخار ہے، تھوڑا آرام کر لیتے۔ آپ نے اس وقت یہ جملہ کہا
زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ بہت درد کے بعد یہ جملہ نکلتا ہے، اور جو کام کرتا ہے ان سے نکلتا ہے۔ میرے اور آپ کے لفظوں سے یہ جملہ نکلے تو یہ تھاؤٹ بنتا ہے، جو اسٹیٹس پہ رکھ کے ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، لیکن جو کسی عملی زندگی سے نکلتا ہے تو اس کے زندگی کی کل تعبیر بن جاتا ہے کہ میری زندگی کا کل خلاصہ یہی ہے۔ آپ کی کام کی جستجو کو دیکھ کر لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی تھی، لوگ آپ کے پاس آتے کہ حضور اہل سنت کے لیے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان سنتے تھے، سب سنتے تھے کہ کاموں کو سنتے جاتے، کاموں کو سنتے جاتے۔ ایک دن آپ نے اپنے جلال کے انداز میں کہا، جس ادارے کو ہم نے قائم کیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے، آپ جس کام کو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوگا، یہیں سے ہوگا۔ آپ جس کام کو کہہ رہے ہیں وہ کام بھی ہوگا، یہیں سے ہوگا۔ آپ جس کام کو کہہ رہے ہیں وہ کام بھی ہوگا، یہیں سے ہوگا۔ جتنے کاموں کو لوگ لے کر آئے تھے اپنی توقعات کے مطابق، حافظ ملت نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کس بنیاد پر، کس نیت کی بنیاد پر کہا تھا کہ یہ کام ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی نیت میں شامل کر لیا تھا کہ اس طرح کے افراد تیار کیے جائیں گے۔ جب اس طرح کے افراد تیار کیے جائیں گے تو سارے کام یہاں سے ہوں گے۔ آج اس کی تعبیر کے بہت سارے حصے رائج ہو چکے ہیں کہ جس موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ کتابیں لکھی جانی چاہیے، آج اشرفیہ سے فارغ ہونے والے طلباء کی جو مصباحی ٹیم کہلاتی ہے، مصنفین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ مناظرے کرنے والے چاہیے یہاں سے، تو مصباحیوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن لوگوں نے مناظرے کے اوپر اپنی زندگیاں صرف کر دی۔ تنظیمیں قائم کرنا چاہیے، تو کہا کہ مصباحیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تنظیمیں قائم کر چکی ہیں۔ کہا مدرسین چاہیے، تو مصباحیوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو مدرس بن کر نکلے ہوئے ہیں اور مدرس کا کام کر رہے ہیں۔ کہا اس کی جگہ سے مسلمانوں کی نمائندگی کرنا چاہیے، مصباحیوں کی ایک تعداد ہے جو سیاست میں داخل ہو چکی ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی زندگی میں جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل بھی کیا تھا، لوگوں کو ترغیب بھی دی تھی۔ اگر ان کے اقوال زرعی پڑھتے ہیں، ان کے تھاٹس پڑھتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی شخصیت کی صحبت میں آپ ہیں کہ جو کام چاہتا ہے، صرف کام چاہتا ہے۔ آپ کے اقوال زرعی میں سے دو چند بیان کر دیتا ہوں۔ ایک، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ برا کام ہوتا ہے تو اچھے لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور اچھا کام ہوتا ہے تو برے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت تو دونوں طرح کے کام میں ہوتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب میں اچھا کام کر رہا ہوں، میرے مخالف ہیں، تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ کیسے جواب دیتا ہوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے میری مخالفت کرتے ہیں، میں کام کو بڑھا لیتا ہوں، کام کو اور آگے کر لیتا ہوں۔ تو وہ جس سے مجھ سے مخالفت کرتے ہیں، میرے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں، میں ان کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کام کو بڑھا لیتا ہوں۔ اس کام کو بڑھانے والی کیفیت کے ساتھ حافظ ملت اپنا ایک قول پیش کرتے ہیں، ہر مخالفت کا جواب کام ہے، کہ آپ کام کرو، مخالف خاموش ہو جائے گا۔ ایک اور دوسرا قول آپ نے پیش کیا تھا، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ یہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو زندگی کو کل کا کل کام بنائے ہوئے ہوں، بیکاری جن کی زندگی کا حصہ نہ ہو۔ کب تک حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے کام فرمایا ہے؟ آخری دن تک بھی کام فرمایا ہے، آخری دن تک بھی، دنیا سے رخصت ہونے والے آخری دن تک بھی۔ آپ اپنی زندگی کے خلاصے سے بیان کرتے ہیں، تنظیمی کام کو ہم نے دیکھا کہ تنظیمی کام اور انفرادی کام میں فرق کیا ہے۔ جب آدمی ایک اکیلا تنہا ہو کر کام کرتا رہتا ہے تو اس کے فوائد بہت دیر سے آتے ہیں اور بہت کم آتے ہیں، لیکن جب تنظیمی اعتبار سے کام کرتا ہے تو اس کے فوائد جلدی آتے ہیں اور دیر تک قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ نے کہا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ کہا اتحاد بنائے رکھو گے زندگی بنی رہے گی، اور اختلاف یہ موت ہے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، زندگی نام ہی ہے کام کا، اور بیکاری نام ہے موت کی۔ جو بیکار ہے وہ مرا ہوا ہے، اور جو کام کر رہا ہے وہ زندہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں بھی زندہ ہے، اپنے ماں باپ والوں کے لیے بھی وہ زندہ ہے۔ آپ ایک ارشاد فرماتے ہیں، کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ یہ تھاٹ پڑھتا ہوں میں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتا ہوں۔ کام کے آدمی بنو، کام ہی معزز بناتا ہے۔
آج کا ہمارا تھاٹ ہے پیسے کماؤ، پیسے ہی سے عزت آتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی ڈیٹیلز ہیں، دونوں کے نتیجے ہیں کہ پیسے لے لو، جتنا پیسہ کماؤ گے اتنی عزت بنے گی۔ کسی کے جملے ہیں کہ مجھے مل جائے 50 کروڑ روپے مل جائے، میں سارے رشتے خرید لوں، سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں، سارے رشتے میں آ جاتے ہیں، سب آگے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے، تو وہ پیسے کو سب سے زیادہ ریفرنس دیتا ہے۔ لیکن یہ جن پیسے والوں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے پاس کی کہانی ہو سکتی ہے۔ کام والوں کے پاس بیٹھیں تو ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، کام کے آدمی بنو، کام ہی عزت دینے والی چیز ہے، کام ہی معزز بنانے والی۔ ایک اور تھاٹ آپ بیان کرتے ہیں، وقت کی بربادی سب سے بڑی محرومی ہے۔ کسی انسان کو اولاد کا نہ ہونا محرومی، لڑکے کا نہ ہونا محرومی، دولت کا نہ ہونا محرومی، کسی کے پاس کسی نعمت کا اٹھ جانا محرومی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی محرومی اس میں کیا ہے؟ کہا کہ کسی وقت کی بربادی جو کرتا ہے وہ سب سے بڑا محروم ہے، وقت کو خراب کرتا ہے وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ میں اگر اس کی شکلیں بتاؤں کہ انسان وقت کہاں کہاں خراب کرتا ہے تو آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کہاں محرومی کے شکار ہو رہے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں جس کی نظر مقصد پر ہوگی کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ لیکن یہاں ہماری زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مقصد ہی طے نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو مقصد پر نظر ہونا اور مقصد پر کام ہونا، کہا کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ اگر آپ ہم تلاش کریں کہ سب کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے تو ایک کامن سب کا نکلتا ہے پیسہ کمانا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ کمانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کو عالم بننے کے بعد آپ کو مبارک پور آپ کے استاد نے بلایا، صدر الشریعہ علیہ رحمہ حضور امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں شاگرد بھی ہیں، انہوں نے بلایا۔ یہ ان کے شاگرد تھے حافظ ملت، کہا کہ مبارک پور چلے آؤ۔ مبارک پور آئے تو بلایا گیا تھا اس لیے کہ مدرسہ پڑھانا ہے۔ جب آپ مبارک پور کی سرزمین پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے، اس کے بازو ایک کٹا ہے جس میں صبح میں 3-4 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کو نام دیا گیا ہے مدرسہ مصباح العلوم، اس کا نام دیا گیا۔ آپ تشریف لائے، لانے کے بعد آپ کی غالباً اس زمانے کی کچھ تنخواہ مقرر ہوئی تھی 40 روپے سے لے کر 50 روپے کے درمیان، یہ قریب 1952-53 کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں یہ تنخواہ مقرر ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے استاد کو خط لکھا کہ حضور میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، میں نوکر نہیں بننا چاہتا۔ آپ کے استاد نے لکھا میں نے تمہیں نوکری کے لیے بھیجا بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ استاد کا خط تھا۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان اس مسجد کے کٹے پہ بیٹھے ہوئے 2-3 افراد سے شروع کیا آپ نے، اور اس کے بعد آج اگر کسی کو مبارک پور جانے کا موقع ملے تو ان سالوں میں ایک یونیورسٹی کی شکل کیسے بنی، اس میں حافظ ملت کا خون جگر شامل ہے کہ کس مقصد کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف پڑھنے پڑھانے سے یہ کام پورا ہو جاتا، بہت ساری باتیں تھیں۔ مدرسے کے چندے کے لیے آپ کی جد و جہد تھی کہ مدرسے کو ڈیولپ کیسے کیا جائے گا، اس کی کوشش تھی۔ علماء کو کیسے جمع کیا جائے گا، اس کی کوشش تھی۔ عوام کو کیسے تیار کیا جائے، ویسی کوشش تھی۔ دین کی طرف راغب کیسے کیا جائے، اس کی کوشش تھی۔ آج اگر حافظ ملت کی اس نقوش کے ذریعے سے جو انقلاب آیا ہے اس کو محسوس کریں تو ہم ان کے ان ارشادات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خون جگر دیا ہے اس اشرفیہ کو، سب لوگ پسینہ دیتے ہیں، سب لوگ محنت اور جستجو دیتے ہیں، اور میں اپنا خون جگر اس کو دیا ہوا ہوں۔ ہاں، اس مدرسے میں بہت ساری تکلیفیں آئی، آسمانی بھی آئی، زمینیں بھی آئی، لیکن آج بھی وہ چمن کھلکھلاتا ہوتا ہے تو اس میں ان کے آپ حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کا خون جگر اور اخلاص شامل ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم جتنا زندگی گزار رہے ہیں بیکاری میں گزار رہے ہیں، اور وقت جو ہے ہمارا بہت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ انسان جس کے پاس جیسے بیٹھتا ہے اس کے ویسے حالات ہوتے ہیں، جس کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ویسے بیٹھتے ہیں۔ میں نے ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ ایک تو آنے والی 14 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک بھی ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کی ایک تصویر ہے جو ہمیں بہت پریشان کرنے والی آئی. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں اپنی زندگی کو بیکار رکھا ہے. ان میں بیکاری کا ایک شعبہ ہے موبائل. بہت ٹائم اس میں دیتے ہیں. جتنی چیز سیکھنی ہو اس سے ہم وہ نہیں سیکھتے، لیکن دوسری چیزوں میں ہم ٹائم بہت دیتے ہیں. آپ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو جا کر دیکھیے کہ موبائل کتنا استعمال کرتے ہیں. آپ کے ملک کے پردھان منتری کو دیکھیں، جتنی ویڈیو ہم ان کی دیکھ لیتے بیٹھتے ہیں یا اس کام کرنے والوں کی ویڈیو دیکھ لیتے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب دیکھنے کا. ان کے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ جتنی ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس کو بھی دیکھ لے، وہ بھی ٹائم نہیں ہے. تو انسان جو بھی مقصد پہ کام کرتا ہے وہ بیکاری میں وقت ضائع نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ ہمارا ٹائم جس میں جا رہا ہے، گزشتہ سنڈے ہم نے کہا تھا کہ فلموں میں، کرکٹ میں اور ان میں وقت ضائع ہو رہا ہے، گیموں میں یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. لیکن پڑھے لکھے بامقصد زندگی گزارنے والوں کا وقت بھی موبائل میں زیادہ سے زیادہ جا رہا ہے. تو یہ ایک بیکاری ہے. اور بیکاری کے لیے حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اس میں انسان کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، اور یہ بے قدر اور بے عزت ہونے والا کام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جن کے پاس پیسہ اور دولت آ چکی، وہ اپنے بیٹوں کو کام سکھانے کے بجائے، محنت اور مشقت سکھانے کے بجائے آرام طلبی سکھاتے ہیں کہ آپ آرام سے رہو. میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے جتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، میں نے جتنی محنت کی ہے، بیٹا اب تمہیں یہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے رہو. جس قوم میں یہ نظریہ آ جاتا ہے کہ باپ کمائے اور اس کے لیے دولت جمع کرے اولاد کے لیے اور اولاد کو سکون میں رکھنا چاہے، تو وہاں پر بھی بیکاری بڑھ جائے گی. وہ بچہ جب کام کے لائق نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جس چیز کو وہ کھائے گا وہ اپنے باپ کی جائیداد ہی کھائے گا. اس لیے کہ ایک طریقہ ہے، ایک پیر و مرشد نے اپنے 2 مرید کو کہا تھا کہ بیٹا میں تمہیں 2 گیہوں کے دانے دے رہا ہوں، تم اس کی حفاظت کرنا. ایک مرید پیسے والا، ایک مرید غریب تھا. تو پیسے والے مرید کو اس نے ایک گیہوں کا دانہ دیا، کہا اس کی حفاظت کرنا، اور جو غریب تھا اس کو بھی دیا کہ اس گیہوں کی حفاظت کرنا. تو دونوں نے اپنی اپنی حفاظت کا طریقہ دیکھا. جو امیر تھا اس نے اپنے پیر کے دیے ہوئے اس دانے کو بہت اہتمام اور تبرک سے رکھنے کے لیے ایک سونے کی بہت بڑی ڈبی بنائی، اور اس ڈبی کے اندر چاندی کی ایک ڈبی بنائی. اس ڈبی کے اندر روئی وغیرہ رکھ کر اس کے گیہوں کے دانے کو اندر رکھا اور اس کو اٹھا کر اپنے لاکر میں رکھا کہ میرے پیر نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا. غریب نے سوچا کہ اس دانے کا لے کے میں کیا کروں، کہاں رکھوں. اس نے اس کو زمین میں بو دیا. جب زمین میں بویا تو یہ ایک دانہ ایک بالی بن کے باہر نکلا، پھر اس سے دھان بنا. اس دھان کے بننے کے بعد اس نے پھر اس کو ڈالا، پھر اس سے دھان بنے، دھان کے بعد پھر دھان بنا. یہ کہانی بنتی گئی یہاں تک کہ وہ ایک گیہوں کا دانہ اپنی شکل بدلتے بدلتے پوری کھیت کی ترتیب میں آ گیا. اور جس نے سونے کی ڈبی میں رکھا تھا اس کا تھوڑے دن کے بعد بھوسا بن گیا، اور بھوسا بن کر وہ خراب ہو گیا. آپ اور ہم کو اندازہ کرنا ہے کہ جتنی جائیداد جو لوگ بھی کما رہے ہیں، پیسے والے کما رہے ہیں، اگر اس کے بعد اولاد کو محنتی اور مشقتی کام والا نہیں بنائیں گے، وہی اولاد بیٹھ کر اس کو ایسے کھا جائے گی کہ پوری دولت کو بھوسا بنا دے گی. اپنی اولاد کو کام والا بنائیں. آسان طلبی کہ کوئی بھی کام ہو گاڑی لے چلا جا، محنت، مشقت، جستجو، لگن، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے. تو خود محنتی رہے لیکن آنے والی اولاد کو بیکار بنانے کی کوشش میں لگا دیا. کہا کہ تم بیکار رہو، تمہارے اوپر کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، میں تم کو آرام کے ساتھ رکھوں گا. جو ہماری حکومتیں ہمارے ہاتھوں سے گئی ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو اتنا بہادر نہیں بنایا جتنی بہادری کی ضرورت پڑتی ہے حکومت بنانے میں، نبھانے میں جتنی ضرورت پڑتی ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بادشاہ ہونے کی بنیاد پر آرام طلبی کے ساتھ زندگی گزارنے دیا، بیکاری میں زندگی گزارتے رہے، پھر اس کے بعد اس نتیجہ جو آیا وہ آیا. تو ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بیکار بنانے میں لگے ہوئے. آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے بچے کن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس چیز کو بہت محسوس کرتا ہوں کہ کام کسے کہتے ہیں، اور یعنی کام جو نہیں ہے اس کو کس کو کہتے ہیں اس کی بھی شناخت نہیں ہے. جو لوگ باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باتیں کرنا کام ہے. نہیں، کام کی باتیں کرنا کام ہے، صرف باتیں کرنا کام نہیں ہے. باتیں کرنے کو بیکاری میں کام کرنا کہتے ہیں. کام کی باتیں ہوں تو وہ کام کہلاتا ہے. اب جتنے کٹے چوراہے پہ بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو کام ہی ہے.
کہ کام ہی کر رہا ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ کام کی باتیں کرنا کام ہے، اور جب بھی کام کی باتوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے آدھے گھنٹے میں آدمی بور ہو جاتا ہے، اس کے بعد نکلنا چاہتا ہے، اور بیکاری کے کاموں میں بٹھا دیں تو گھنٹوں بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ کام جستجو کی طرف لاتا ہے۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اپنی نسلوں کو کام پہ لگائیں، بیکاری انسان کے لیے موت ہے۔ ایک قوم جو تیار ہوتی ہے وہ محنت اور جفاکش لوگوں کی بنیاد پر تیار ہوتی ہے، بیکار لوگوں پر کوئی قوم تیار نہیں ہوتی۔ اب آپ کو بتائیں کہ بڑی بڑی قوموں میں جو قوم اچھی تیار ہوتی ہے اس میں کام والے افراد کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کے پاس کام نہ ہو بیکار لوگوں سے کوئی جمعیت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا وہ کس چیز سے مقابلہ کیا تھا؟ ایک تو جادو پیش کیا ان لوگوں نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ ظاہر کیے، تو اس سے طرح سے مقابلہ ہوا۔ فرعون کو اس سے بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے مقابلے سے تکلیف ہوئی۔ وہ تکلیف کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جتنے کام کرنے والے تھے وہ سب بنی اسرائیل تھے، کھیتی کرنے والے بنی اسرائیل، جانوروں کو چلانے والے بنی اسرائیل، اور نیچے کام کرنے والے بنی اسرائیل، سب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، میں ساری بنی اسرائیل کو لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس وقت اس کے وزراء آئے اور فرعون سے کہا کہ اگر ساری بنی اسرائیل چلی جائے گی تو ہماری حکومت کا کام تو ٹھپ پڑ جائے گا، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہم تو کبھی کام کیے نہیں ہیں، وزیر کے بیٹے کبھی کام نہیں کیے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا خود کا کام کرنا نہیں آتا ہے، ہم تو اپنی جوتی بھی دوسروں کے پہنانے سے پہنتے ہیں، اپنے سے کبھی نہیں پہنے ہوئے، ہمیں تو کام ہی نہیں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو اس کی حکومت کے گرنے کا خدشہ یہ تھا کہ جتنے کام کرنے والے تھے وہ سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو فرعون کو جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز تھی کام کرنے والوں کا ہاتھ سے نکل جانا۔ آج ہمارے پاس بیکاری اتنی ہے، کسی ادارے کی خرابی کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، کسی کمپنی کی خرابی کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، کسی اسکول کالج کے افراد میں اس کی خرابی کام کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں۔ کتنے ادارے ہمارے بند پڑے ہوئے ہیں، بنیاد یہ ہے کہ کام کرنے والے موجود نہیں ہیں، سب آرام طلبی چاہتے ہیں، سب سکون چاہتے ہیں، سب طمانیت چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے بطور قومیت کی، اور یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم اپنی نسلوں میں آرام، سہولت، کام سے جی چرانا، کاموں سے بھاگنا، کام نہ کرنے کی عادت بنانا، سہولت اور آسانیوں کی اسکیموں پر زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں انسان کو بیکار بنا دیتی ہیں، اور جب بیکار بن جائے گا اس کے بعد اس قوم میں صرف غلامیت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہے۔ اس قوم کی قدر کی جاتی ہے جس کے پاس فنکار لوگ موجود ہوں، اس قوم کی قدر کی جاتی ہے جس کے پاس لائق لوگ موجود ہوں، اس قوم کی قدر کی جاتی ہے جس کے پاس اہل علم موجود ہوں، اس قوم کی قدر کی جاتی ہے جس کے پاس ذہنی توانائی خرچ کرنے کے افراد موجود ہوں، اس قوم کی قدر کی جاتی ہے۔ لیکن جس قوم میں کچھ موجود نہ ہو تو پھر اس قوم میں غلامیت کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہوتا۔ میں چند باتیں یہ ذکر کرنے کے بعد حافظ ملت کے اقوال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی بات کرتے ہوئے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں، آنے والی نسلوں کی زندگی میں کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ بھئی کام کرتے رہے، بیکاری نہ۔ اور پہلے یہ پہچانے کہ کون سی چیز کام ہے۔ اس کے پہچاننے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ جس کے کام کرنے کے بعد خود کو، گھر کو، خاندان کو، قوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ کام ہے، اور جس کے کرنے کے بعد خود کو، گھر کو، خاندان کو، قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ نقصان دہ ہے، وہ بیکاری ہے، وہ کوئی کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا کام دنیا میں فائدہ دینے والا ہے، کون سا کام آخرت میں فائدہ دینے والا ہے، یہ دھیان بھی ہمیں رکھنا ہے۔ اس کے چلتے آپ اور ہم غور کریں کتنے شعبے جات میں ہمارے پاس بیکار لوگ موجود ہیں، ان کو کام پہ لانے کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کریں۔ ایک، جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس زندگی میں فارغ وقت موجود ہے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ کریں گے کیا اب یہاں بیٹھ کر؟ ان کے لیے بہت سارے کام تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ہر محلے میں ایک لائبریری ہونا چاہیے، اور مسلمان طبقے میں ویڈیو، ٹی وی، فلم اور یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے مقابل میں کتابیں پڑھنے کا ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ لائبریری ہو، اخبار ہو، وہاں پہ لوگ بیٹھیں جو فارغ وقت رکھتے ہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابیں پڑھ کر اپنے تجربات اور مطالعے دونوں کے ذریعے سے قوم کی رہنمائی کریں، یا اپنے اندر جو قابلیت اور لیاقت ہے قوم کے بچوں کو جمع کریں، آنے والے مستقبل کے لیے ان کو تیار کریں۔
یہ جو ریٹائر لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا فارغ وقت گزارتے ہیں، کہا کہ نہیں اب تو پوتا پوتی کے ساتھ کھیلنے کے دور آ گئے ہیں، اب میرے لیے کیا کام ہے کہ ترکاری لانا ہے اور کھیلنا ہے۔ اب ان کے پاس ایک اہم کوالٹی آئی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اپنی زندگی کا اہم تجربہ ہے ان کے پاس، انہوں نے محنت اور مشقت کی ہے۔ اب یہ جو سمجھائیں گے ایک نیا آدمی ان کو نہیں سمجھا پائے گا۔ تو یہ جو فارغ لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ کام کا وقت ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے کہ یہ کیا کام کریں گے۔ صرف مسجد میں جا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کی تسبیح جپنا یہ کام نہیں ہے، بلکہ قومیت کے لیے کام کرنے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ پرسنل کام ہے ان کا اللہ اللہ کی تسبیح جپنا، اور اسلام نے صرف پرسنل کام کی ترغیب نہیں دی ہے، بطور قومیت بھی کام دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ میں سے ایک حصہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر اس پر تبصرہ کرتے تھے کہ میری امت ترقی کیسے کرے گی، یہ اس پر تبصرہ فرماتے تھے۔ تو یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اس میں سے محنتی لوگوں کو انعام دینا چاہیے، یہ ترغیب ہونا چاہیے، نیچے سے لے کر اوپر تک جو محنت کر کے کسی مقام پر پہنچا ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ انہوں نے محنت کر کے آگے آئے ہیں۔ یہ محنت کرنے کی تاریخ جو ہے وہ اسکولوں والی نہیں، اسکولوں میں 9 تک تو اسکول والے خود نمبر دیتے ہیں، تو یہ محنت نہیں کہلاتی ہے۔ آپ جو محنت کر کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ رہے ہیں ان کو بلا کر انعام و اکرام دے کے قوم میں ترقی لانی چاہیے کہ ان کو دیکھو، تم جن کھیلوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو لائبین میں شمار کر رہے ہو کہ کھیل کود دیکھ کر زندگی گزار رہے ہو، یہ اصل میں نہیں ہے۔ یہ قابل بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، ان محنتی لوگوں کو باہر لا کر انعام و اکرام دے۔ بھکاری لوگ مرد اور عورتوں میں بہت ہیں۔ میرے استاد نے ایک جگہ ترغیباً کہا تھا، ایک بچہ آیا تھا، طالب علم تھا، کہا حضور مجھے آپ بطور قرض پیسے دیں۔ آپ نے کہا کہ میں قرض دوں گا میں بھول جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں ہے، اور میں قرض کی نیت سے دوں گا، پھر تم قرض کی نیت سے لوگے، تم بھول جاؤ گے، دونوں گناہ گار میں بن جائیں گے۔ ایک کام کرتے ایک کام کرو، یہ مدرسہ ہے، اس کی کھڑکی خراب ہے، اس کو تم صاف کر دو اور یہ پیسے لے لو، بات ختم، یہ تمہاری مزدوری ہو گئی۔ اب تم دوبارہ تم بھی نہیں دکھو گے، میں بھی نہیں دکھو گا، چلے گا۔ تو انہوں نے قرض دینے کے مقابل میں کام کروانا پسند کیا، کہا کہ یہ کام کر لو، کھڑکی صاف کر لو اور یہ پیسے لے لو، نکل جاؤ۔ مسلم قوم میں جتنے بھکاری ہو رہے ہیں، مرد اور عورتوں کی تعداد جتنی بڑھتی جا رہی ہے، یہ اتنی قابل تشویش ہے کہ لوگ محنت جفاکش نہیں ہونا چاہتے۔ کام کتنے پڑے ہوئے، ویٹر نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے، جو ہر ویٹر کو 600-700 روپے دیا جا سکتا ہے 3-4 گھنٹے کے کام پہ، لیکن مسلم قوم کرنا نہیں چاہتی ہے۔ وہ لطیفہ بار بار گونج رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ بیکاری میں ہاتھ پاؤں مضبوط رکھ کر تو جو ہے بھیک مانگتا ہے، چلا میرے ساتھ کام کر لے۔ تو کہا کام کرنے میں کتنے دو گے؟ تو کہا کہ دن کا 400 روپے دوں گا۔ کہا کٹورا پکڑ میرے ساتھ آ، 1000 روپے لے لے دن کے۔ بھکاریوں کی ان کی جاب سب سے زیادہ پیسہ لے رہی اور اس کو ہم دے رہے ہیں، ہم بیکار بنا رہے ہیں کہ تو کام مت کر، مزدوری مت کر، تو بھیک مانگ۔ مردوں کو بھی بنا رہے ہیں، عورتوں کو بھی بنا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کام ہونا چاہیے۔ تو بھکاری بنا رہے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرض دیے جا رہے ہیں۔ کس چیز پر قرض دیے جا رہے ہیں؟ شادی پر قرض دیا جا رہا ہے۔ میں مطلقاً شادی پہ قرض دینے کی ممانعت کرتا ہوں کہ شادی پہ قرض کیوں دیا جائے گا؟ شادی یہ اعلیٰ پیمانے پہ کرنے کے لیے شادی پہ قرض دیا جائے گا؟ اس کو تو ایسی چیز پر، ایجوکیشن پر قرض دینا چاہیے کہ آپ تعلیم یافتہ بنو۔ کسی ہنر کو رکھتا ہے وہ اپنے اندر، وہ ہنر کو استعمال میں لانا چاہتا ہے، پیسوں کی کمی ہے، اس بنیاد پر قرض دو۔ گھر بنانے کے لیے قرض دیا جا رہا ہے، شاندار گھر بناؤ، کرائے کے گھر پہ رہو، اپنا فن استعمال کرو۔ اس طرح پر قوم کو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے۔ ان شادیوں میں اچھے اچھے گھر بنانے میں قرض دے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان کو محنتی اور جفاکش بنا رہے ہیں، بلکہ ان کو آرام طلب بنا رہے ہیں۔ آرام سے رہیے، سکون سے رہیے، قرض لے لیجیے، ایسے رہیے۔ یہی چیز ہم اپنی بچیوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اپنی بچیوں کے لیے اتنا کمانا چاہتے ہیں کہ بچہ محنت نہ کرے۔ میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں وہ کام کیجئے کہ کام آدھا رکھ کر جائیے کہ آنے والی نسلیں اس آدھے کو پورا کر سکے، کہ اس کی زندگی میں بھی کام ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ اتنا کما کے رکھ کے جائیے کہ بیٹے سے کہے کہ بیٹا 7 جنموں تک، بلکہ نہیں 7 نسلوں تک بیٹھ کے کھاؤ۔ بیٹھ کے کیوں کھائے گا؟ دنیا دارالعمل ہے، کام کرنے کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے، بیکار بیٹھ کر بنانے کے لیے نہیں۔ انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہیں، محنت سے جی چرانے والے لوگ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری، آج جو گورنمنٹ کی اسکیمیں آ رہی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، گورنمنٹ کی اسکیمیں ان کے الیکشن جیتنے کے لیے ہے، لیکن بطور قوم اگر دیکھا جائے تو اس میں بیکاری بڑھنے والی ہے۔ راشن بڑے وافر مقدار میں مل جائے گا، مہینہ 2000 روپے عورتوں کو مل جائے گا، پھر اس کے ساتھ اس گیس کے نام پر، فلاں کے نام پر مل جائے گا۔
حکومتیں اصل میں انسان کو محنت اور جفاکش بنانے کی ترکیبیں لائیں. یہ تو ابھی ایک پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسکیم نکال دیے کہ عورتوں کو 2000 روپے، جن کے پاس جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں اگر ان کو مہینہ 10-12 ہزار روپے گھر میں ملنے لگ گئے تو وہ کام کرنے نہیں آئیں گے. اور جب کام کرنے نہیں آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے تھے، ٹھپ پڑ گئی تھی، ویسے ہی ہماری قومی مسائل ٹھپ پڑ جائیں گے. کام کرنے والے افراد نہیں ملیں گے آپ کو. جب کام کرنے والے افراد نہیں ملیں گے، کھا پی کے ٹن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی جا رہا ہے اس میں سے ٹن ہو کے سویا ہوا ہے، وہ کام پہ نہیں جا رہا ہے، وہ فلاں سویا ہوا ہے، عورت باہر نکل رہی ہے، یہ سب نکل رہی ہے. یہ بیکاری بڑھانے کے کام ہیں. بیکاریاں بڑھ جائیں گی اس میں، اور قوم کو لالچ دینے کے بعد جب ان کی نسلیں تیار ہوں گی، وہ کیسے تیار ہوں گی؟ وہ تو مثال بنائیں گی کہ نہیں میرے ابا بڑی محنت کرتے تھے، میرے دادا بڑی محنت کرتے تھے، میرے چاچا بڑی محنت کرتے تھے. ان کے پاس تو کوئی مثال ہی نہیں. ان کے پاس مثال ہی میری امی کو وظیفہ آتا تھا، میرے ابا کو جو ہے یہ اناج آتا تھا، میرے اس کو جو ہے گیس آ جاتا تھا، سلنڈر آ جاتا تھا، سب آ جاتا تھا. پھر کھانے کی محنت ہی نہیں تھی. تو یہ مثال کیسے بنے گا ان آنے والی نسلوں کے لیے؟ آنے والی نسلوں کو بیکار بنانا ہے تو یہ اسکیموں کو ہی اعتماد میں رکھنا ہے. اگر آنے والی نسلوں کو باکام بنانا ہے تو جتنی سہولتیں مل رہی ہیں اس کے بعد جفاکش بنائیے. کیا اب اتنا کھانے پینے کو مل گیا؟ ترقی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے آپ آگے بڑھنے کی کوشش پہ لائیں. یہ چیزیں اس طرح سے ہیں. 2000 روپے گیس، گارنٹی کارڈ، یہ ساری چیزیں ان کے الیکشن اپنا جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے لیے ہے. اصل میں قوموں کو بیکاری میں ڈال دینا ہے. وہ پیسے والے ہوں گے، وہ بہت اچھے جئیں گے، اور ہم لوگ اسی آس میں جئیں گے کہ راشن ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس پہ ملے گا نہیں. بھیڑ لگی ہوئی ہے ہماری سب اس گارنٹی کارڈ کے فائدے حاصل کرنے میں. تھوڑی محنت اور جستجو کریں. ایک روایت ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. باتیں بہت تھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمان آئے تھے تو اس وقت انصار صحابہ نے بہت زیادہ ایثار و قربانی پیش کی تھی کہ ہر طرح کی سہولت مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار تھے. لیکن اس میں سے کتنے صحابہ تھے ان سے نہ پیسے لینا چاہتے تھے نہ سہولت لینا چاہتے تھے. کہا کہ ان انصار صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں ان کو اپنی جائیداد میں حصہ دینا چاہتا ہوں، یہ نہیں لیتے. تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں لیتے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے غیرت کا بھی درس دیا ہے، تو میرے غیرت آتی ہے کہ میں کسی کا کیوں لوں، میں اپنی محنت کا کھاؤں گا، میں اپنی محنت کر کے خود بناؤں گا. تو یہ طریقہ اسلام نے دیا ہے. ہمارے پاس صرف صدقہ و خیرات کا حکم نہیں دیا گیا ہے، محنت جستجو کا بھی حکم دیا گیا ہے. اسی لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں نفع دینے والے ہیں یا نہیں ہیں. اگر دینے والے ہیں تو کام ہے، اگر نہیں دینے والے ہیں تو وہ بیکاری ہے. اور بیکار آدمی کبھی بھی کسی بھی گھر کے لیے، قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ بے ترتیب باتیں